بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 120 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ واقعہ کی آیت نمبر 83 سے لے کر 87 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان گلے تک پہنچ جاتی ہے۔ وانتم حینئذ تنظرون، اور اس وقت تم حسرت سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، مگر تمہیں نظر نہیں آتا۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم اس جان کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منکرین کو چیلنج کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ موت کے وقت روح کو تم واپس کیوں نہیں لٹا دیتے، یعنی اگر تمہیں جزا نہیں ملنی، تمہیں بدلہ نہیں ملنا، تو پھر تم جو ہے وہ روح کو واپس کیوں نہیں لٹا دیتے جب وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ ان آیات کے اندر ایک تو انسان کی بے بسی کا اظہار ہے کہ انسان بے بس ہے، موت کے وقت جو ہے وہ چاہتا ہے، اپنے رشتہ دار مرنے والے کے قریب موجود ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی روح کو واپس کر دیں لیکن وہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ بیان فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ انسانوں کی جو 3 جماعتوں کا پیچھے ذکر گزر چکا ہے کہ ان کا عذاب و ثواب کیا ہوگا، اس کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ پہلے بھی ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہی انسان کو پیدا فرمایا، بہت سارے اعمال کرنے کا حکم دیا، اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو منع کیا تاکہ بندوں کا وہ امتحان لے سکے، فرما برداری کا اور نافرمانی کا، یعنی کہ کون فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔ سورہ ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کو اللہ تعالی نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ لہذا زندگی کے بعد موت کا آنا ضروری ہے، تو لہذا جس طرح زندگی کے بارے میں انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے، موت کے بارے میں بھی انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی زندگی دی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی موت دے گا۔ اس نے دونوں کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، متعین کر رکھا ہے اور مقدر فرما دیا ہے کہ کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ خود سے کوئی پیدا ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وقت سے پہلے کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ وقت مقرر سے پہلے کوئی مر بھی نہیں سکتا، اس کے مرنے کا وقت بھی متعین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کے خلاف اور اس کی مشیت اور چاہت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب مرنے والے کی روح حلق کو پہنچ جاتی ہے، وہاں تم موجود بھی ہوتے ہو، اور وانتم حینئذ تنظرون، تم اسے جو ہے وہ حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو اور اس کے اوپر ترس کھا رہے ہوتے ہو۔ تمہاری یہ چاہت ہوتی ہے کہ تم اس کی روح کو واپس لوٹا دو، وہ نہ مرے، اس کو مرنے سے روک سکو۔ اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بنسبت تمہارے مرنے والے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں کیونکہ تم اس کی ظاہری حالت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم اس کی باطنی حالت پر بھی مطلع ہوتے ہیں، لیکن تمہیں وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم سمجھتے نہیں ہو۔ اپنے خیال میں تم سچے ہو کہ تمہیں اعمال کے جو ہے وہ بدلہ نہیں دیا جائے گا، تمہیں جو تم نے اعمال کیے ہیں ان کی جزا اور سزا نہیں ہوگی، تو مرنے والے کی موت کو روک کر دکھاؤ۔ مرنے والے کی موت کو پھر روک کیوں نہیں دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی موت کا وقت مقرر فرما رکھا ہے، وہ فرشتہ بھیجتا ہے جو روح نکال لیتا ہے، جو اس کے آس پاس موجود ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار، اس کے اپنے موجود ہوتے ہیں، وہ بے بس ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے،
جس طرح یہاں تم بے بس ہو اسی طرح اس وقت بھی تم بے بس ہوگے جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ تمہارے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے تمہارے جسموں میں روحوں کو داخل کریں گے۔ تو لہٰذا یہ عاجز بندے جو ہیں نہ دنیا میں کسی مرنے والے کی روح کو واپس کر سکتے ہیں اور نہ ہی قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کو یہ روک سکیں گے۔ یہ دوبارہ زندہ ہونا اور پہلی زندگی کے جو اعمال ہیں ان کا بدلہ دیا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ وہ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ منکر جو ہے اور جس نے انکار کیا ہے جو ہے وہ اس کو بھی اس کے اعمال کی سزا ملے گی۔ لہٰذا جس طرح تم دنیا میں بے بس ہو، حلق تک روح پہنچ جانے کے بعد اس کو لٹا نہیں سکتے، تم حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہو، تم قریب ہوتے ہو، تمہاری یہ جس طرح کی بے بسی دنیا میں ہے اسی طرح آخرت میں بھی قیامت کے دن بھی دوبارہ زندہ ہونے پر اور قیامت کی پیشی پر جو ہے وہ تم قادر نہیں ہو، تم اس کو بھی ٹال نہیں سکتے ہو۔ تم لہٰذا اس کے پیشی کا تم کس بنیاد پہ تم انکار کر رہے ہو؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، سب کو مرنا ہوگا، سب کی زندگی ختم ہوگی اور اس کو اس کے اعمال کی جزا ملے گی، تو لہٰذا تم جس طرح دنیا میں بے بس ہو کسی کی روح نہیں لٹا سکتے، اسی طرح آخرت میں بھی تم بے بس ہو کسی کی روح نہیں لٹا سکتے۔ تو لہٰذا جس طرح منکرین قرآن کریم کے اوپر ایمان لانے سے انکار کرتے تھے، اسی طرح جو ہے وہ ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اسی طرف توجہ دلائی ہے کہ اتنی بات تو تم بھی مانتے ہو کہ دنیا میں کوئی بھی آتا ہے ایک نہ ایک دن اسے موت ضرور آتی ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور ایسی حالت میں اس کو موت آتی ہے جب اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ اس کے پاس ہوتے ہیں، اسی طرح جو معالج ہے وہ بھی اس کے پاس ہوتا ہے، وہ ہر قسم کے جتن کرتا ہے کہ اس کو موت سے بچا لیا جائے، وہ نہ مرے اور اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جائے، لیکن وہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ جس کو موت آنی ہے وہ مر کر ہی رہتا ہے، اس کو اس کی موت کا وقت متعین ہے، لہٰذا تم اس کی روح کو واپس نہیں لوٹا سکتے، اور تم یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہو اور تمہیں پتہ ہے، تم دیکھتے ہی رہ جاتے ہو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر مرنے کے بعد دوسری زندگی میں حساب کتاب نہیں ہونا، وہاں کسی نے جو ہے وہ کوئی حساب کتاب نہیں دینا اور کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ نہیں ملنا، تو ہر انسان کسی نہ کسی وقت موت کے منہ میں جا رہا ہوتا ہے، تو تم اس کو موت سے بچانے میں اتنے بے بس پھر کیوں ہو؟ دنیا میں موت اور زندگی کا یہ جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ موت اور زندگی کے مالک نے یہ جو کائنات بنائی ہے، یہ جو دنیا بنائی ہے، اس دنیا کے بنانے کا بھی ایک مقصد ہے، اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بنائی ہے، یہ دنیا بنائی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ عمر بھر مہلت دیتے ہیں اور اعمال کا اختیار دیتے ہیں، چاہے تو اچھے اعمال کر لو، چاہے تو برائی کے راستے پر چل لو، برائی کا راستہ اختیار کر لو، آخر میں حساب لیا جائے گا۔ اس نے اس مہلت سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے اس بندے نے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی دنیا میں، اس بات کا حساب لیا جائے گا۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، فلولا فہلا اذا بلغت الروح وقت النزاعی وقت النزعی، مصنف فرماتے ہیں لولا جو ہے یہ حلا کے معنی میں ہے، اذا بلغت جب وہ پہنچ جاتی ہے، یعنی کہ روح پہنچ جاتی ہے وقت نزع کے وقت میں، الحلقوم حلقوم تک، حلق تک پہنچ جاتی ہے، وہو مجرى الطعام، حلقوم وہ والی جو ہے وہ نالی ہے یا وہ والی جو ہے وہ رگ ہے جہاں جو کھانے کی نالی ہوتی ہے اس کو حلقوم کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا مانا ہوگا کہ جب روح نزع کے وقت نرخرے تک پہنچ جائے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ بھی رہے ہوتے ہو، یا حاضر المیت،
انتم سے مراد وہ لوگ ہیں یعنی کہ تم جو حاضر ہوتے ہو میت کے پاس، جو میت کے پاس موجود ہوتے ہو، حاضر میت کے پاس حاضر لوگوں، تم جو ہے اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو الیہ اس کی طرف، یعنی مرنے والے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم جو ہیں وہ اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تم سے، بالعلم، یعنی قریب ہونے کا مطلب مصنف نے بیان فرمایا کہ علم کے اعتبار سے ہم جو ہے وہ تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، یعنی ہم اس کی باطنی حالت پر مطلع ہوتے ہیں، تم اس کی ظاہری حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہیں پتہ نہیں چلتا، یہ تم دیکھ نہیں سکتے، یہ بصیرت سے ماخوذ ہے، من البصیرتی ای لا تعلمون ذالک، یہ یعنی کہ تم کو ہماری موجودگی کا علم نہیں ہوتا، تمہیں ہماری موجودگی کی بصیرت نہیں ہے، تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہو، ہم موجود ہوتے ہیں، اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور ہم اس کی باطنی حالت پر مطلع ہوتے ہیں۔ فلولا فہلا ان کنتم غیر مدینین، فلولا جو ہے یہ حلا کے معنی میں ہے، تمہارا حساب کتاب نہیں ہونے والا، مجزیین بان تبعثوا ای غیر مبعوثین بزعمکم، یہ اس کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے اعتقاد کے مطابق تم کو زندہ کیے جانے والا نہیں ہے، ای غیر مبعوثین بزعمکم، یعنی تمہیں اٹھائے جانے والا نہیں ہے تمہارے اعتقاد کے مطابق۔ ترجعونہا، تو تم اس کو لٹا کیوں نہیں دیتے، لٹا کیوں نہیں لیتے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تردون الروح الی الجسد بعد بلوغ الحلقوم، یعنی حلق تک اس کے پہنچ جانے کے بعد جسم کی طرف روح کو لٹا کیوں نہیں دیتے، اس کو تم واپس کیوں نہیں کر لیتے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فیما زعمتم، یعنی کس میں سچے ہو، تم اپنے دعوے میں اگر سچے ہو۔ فلولا الثانیۃ تاکید للاولا، مصنف فرماتے ہیں یہ جو لولا ہے، فلولا ان کنتم غیر مدینین کے اندر، یہ پہلے لولا جو فلولا اذا بلغت الحلقوم کے اندر ہے اس کے لیے یہ تاکید ہے، اور واذا ظرف لترجعون، اور یہ ترجعون کے لیے اذا جو ہے یہ ظرف بن رہا ہے، اذا ظرفیہ ہے، ترجعون کا یہ ظرف ہے، المتعلق به الشرطان، جو کہ متعلق ہے ترجعون دو شرطوں سے، یعنی یہ جو ترجعون ہے یہ دونوں شرطوں سے متعلق ہے۔ والمعنی، اور اس کا معنی یہ ہوگا، هل لا ترجعونها ان نفیتم البعث صادقین فی نفیہ ای لینتفع عن محلها الموت، اگر بعث کی نفی میں تم سچے ہو، هل لا ترجعونها ان نفیتم البعث صادقین، اگر بعث کی اٹھائے جانے کی نفی میں تم سچے ہو تو ترجعونہا، تو اس کو کیوں نہیں لٹا لیتے، ای لینتفع عن محلها الموت، تاکہ موت نفس کے محل سے منتفی ہو جائے۔ یہ جو مصنف کی عبارت ہے المتعلق به الشرطان، اس سے جو ہے وہ مصنف کی اس عبارت میں قلب ہوا ہے، اصل میں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جزا دونوں شرطوں سے متعلق ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ جزا دونوں شرطوں سے متعلق ہے، شرطوں کے جزا سے متعلق ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ جزا دونوں شرطوں سے متعلق ہے یہ کہنا چاہیے تھا۔ شرط اور جزا کی تقدیم اور تاخیر میں بھی مصنف سے تسامح ہوا ہے، یہ کہنا چاہیے تھا ان نفیتم البعث صادقین فی نفیہ فہل لا ترجعونہا، اس میں ان نفیتم البعث جو ہے یہ ان کنتم غیر مدینین کے اندر جو شرط ہے اس کی شرط بن رہی ہے، جو ان کنتم غیر مدینین کے اندر جو ہے وہ مذکور ہے اس کی شرط ہے، پہلی شرط ہو جائے گی، اور صادقین کے اندر جو ہے یہ جو ہے وہ دوسری شرط ہو جائے گی، جو کہ ان کنتم صادقین سے جو ماخوذ ہو رہی ہے۔ لہذا آگے لینتفع جو ہے یہ علت بن جائے گی حلا ترجعونہا کی، جو کہ جزا ہے، اور عن محلہا، محل سے مراد اس کا جسم ہے، میت کا جسم اور بدن ہے۔
لہٰذا اس پوری آیت کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اگر کفار کے بقول قیامت بھی نہیں ہوگی، حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، تو پھر جو ہے وہ غرغرے کی حالت میں جب روح جو ہے وہ حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے، اس وقت تم جو ہے وہ مرنے والے کو بچا کیوں نہیں لیتے؟ اور جب نہیں بچا سکتے ہو، اس کا یہ مطلب ہو جائے گا کہ جب تم یہ نہیں کر سکتے، تمہیں اس پر قدرت نہیں ہے، تمہیں اس پر اختیار نہیں ہے، تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تمہارے اوپر ایک جو ہے وہ ایسی زبردست طاقت موجود ہے جس کی ہی چلتی ہے، اور اس کے سامنے تمہاری کچھ بھی نہیں چل سکتی، لہٰذا تم اس کی قدرت کا تمہیں اقرار کرنا چاہیے اور اس کی ذات پر ایمان لانا چاہیے، اور آخرت میں جو اعمال ہیں دنیا کے ان کے بدلہ ملنے کا یقین اور ایمان رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔